أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے مالک اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میرے بیٹے کو اس بات سے دور رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے مالک اس بت پرستی نے بہت سے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیا ہے. فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری بات نہیں مانے گا فإنک غفور رحیم، اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو معاف کر دینے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے اپنے اس بے مثال بندے کو طرح طرح سے آزمایا، اس کا امتحان لیا. ایسے امتحان بھی لیے جہاں بہت سے لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں، جن کے پاؤں میں استقامت نہیں رہتی، وہ ڈول جاتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے. رب ذوالجلال نے پھر اپنے اس نبی کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا تو ان الفاظ کے ساتھ کیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو وفا کا پتلا تھا، جو وفادار تھا، جس نے زندگی کے ہر لمحے میں اپنے رب سے وفاداری کی. ایک لمحے کے لیے بھی اس نے وفاداری کا راستہ نہیں چھوڑا. ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جو ہر لمحے میں وفادار تھا. اس وفاداری کی وجہ سے ہر امتحان میں کامیابی کی بنا پہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، رب ذوالجلال نے اپنے اس نبی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، کہ جس کی محبت میں کوئی اور شریک نہیں تھا، جس کی محبت صرف اور صرف اپنے مالک کے لیے تھی. اس کی محبت کسی اور کے لیے نہ تھی، اگر تھی تو وہ محبت بھی اپنے مالک اور رب کی محبت کے تابع تھی. یہی وفاداری ہے جو رب ذوالجلال اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. وفاداری کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
اور رب کی وفاداری کے بغیر انسان کسی بھی مقام پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وفاداری، یہ محبت، یہ قربانی کے جذبات تبھی پیدا ہوتے ہیں جب انسان کے دل میں اپنے رب کی معرفت پیدا ہو جائے، وہ رب کی پہچان حاصل کر لے، رب کی معرفت حاصل کر لے کہ وہ رب کیا ہے، کن قوتوں کا مالک ہے، کن طاقتوں کا مالک ہے، وہ کتنا عظیم ہے کہ اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اس کی چاہت کے سوا، اس کے ارادے کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری قوتیں جو چاہیں کر لیں، لیکن وہ رب عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، وہ سب کی چالوں کو، سب کی تدبیروں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ لیکن اس رب کی حکمتیں ہیں، وہ اپنے بڑے بڑے باغیوں کو، سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ نمرود اور فرعون جیسے خود ساختہ خداؤں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن ڈھیل دینے کے بعد جب ان کا مواخذہ کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ تم نے جنہیں خدا بنایا تھا، جو خود خدا بن بیٹھے تھے، رب کی قوت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی وفا کا امتحان لیتا ہے، بغیر امتحان کے نہیں، ہر ایک کی وفا کو آزماتا ہے۔ میرا یہ بندہ کس حد تک میرا وفادار ہے، کہاں تک میرے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے اندر بہت سی صلاحیتیں دیکھی، حسن و جمال تو تھا ہی، لیکن اور بھی جب اپنے بیٹے میں ایسی صلاحیتیں، خوبیاں دیکھیں جو عام بچوں میں نہیں ہوتی تھی، اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب باپ کو بتایا، میں نے یہ خواب دیکھا، تو باپ کو یقین ہو گیا کہ میرا یہ بیٹا بھی نبی بنے گا، اسے نبوت ملے گی، اسے حکمرانی ملے گی، اسے بادشاہت ملے گی۔ یہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت پیدا کر دی کہ یہ عظیم بیٹا ہے، حسین بیٹا ہے، بہت سی صلاحیتوں کا مالک ہے، لیکن اب باپ کی یہ وفا کو آزمانا تھا کہ جس ذات نے یہ بیٹا دیا اس کی محبت غالب ہے، یہ بیٹے کی محبت دینے والے کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے۔ بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، چند دنوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، کئی سالوں کے لیے بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، لیکن باپ مایوس نہیں ہوا، اپنے رب کی اولاد دینے والے کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ لوگ مایوس ہو چکے تھے کہ تم جس بیٹے کے فراق میں آنسو بہا بہا کے اپنی بنائی کھو چکے ہو، وہ بیٹا کہاں سے آئے گا، وہ بیٹا نہیں ہے۔ لوگ مایوس ہو چکے تھے، اس کے سگے بھائی مایوس ہو چکے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ میرے رب کے اشارے حقیقت بن کے آئیں گے۔ غم تھا، آنسو بہائے، روئے، آنکھوں کی بنائی زائل ہوگی، لیکن مایوسی کبھی نہیں آئی۔ اس آزمائش پہ صبر کیا۔ رب ذوالجلال نے پھر بیٹے کے فراق کے بعد اس بیٹے کو مصر کے بادشاہ کے روپ میں واپس کیا کہ بیٹا جسے تم نے پالنا تھا، جس کی تربیت تم نے کرنی تھی، دیکھو ہم نے اس کی تربیت کی، اسے مصر کا بادشاہ بنا کے تمہارے قریب کر دیا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، نبیوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، ان کی وفا کو دیکھتا ہے، ان کی وفاداری کہاں تک ہے۔ جو وفادار ہوتے ہیں وہ رب کا انعام پاتے ہیں، اس کی رحمتیں پاتے ہیں، اور جو رب کے وفادار نہیں ہوتے وہ دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، باپ نے سمجھایا ایمان لے آؤ، لیکن باپ کی بات بھی نہیں مان رہا، نبی اور رسول کی بات نہیں مان رہا۔ عذاب بھی آ گیا، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، سب لوگوں کے مکان سیلاب میں ڈوب گئے۔ وہ بیٹا پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، لیکن میں تم پہ ایمان نہیں لاؤں گا۔ نبی کا بیٹا ہے، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہے، لیکن جب بیٹا نہ باپ کا وفادار ہو نہ رب کا وفادار ہو، رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ نبی اور رسول کے سامنے اس کے بیٹے کو گھر کے آب کر کے بتا دیتے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی ہو، لیکن جب رب کا وفادار نہیں ہوتا اس کی کوئی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے۔ یہ رب کے انداز ہیں، وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اس بندے کی آزمائش کے لیے بھی اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بھی کہ تم بھی رب کی وفاداری کا راستہ اختیار کرو گے، تمہارے لیے انعامات ہیں، رب کی حفاظتیں ہیں۔ مصیبتیں ضرور آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن انجام تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ فرعون کی بیوی، وہ فرعون جو رب بنا بیٹھا تھا، جو ایک نبی کے مقابل میں آ گیا، اس کی بیوی ایمان لے آتی ہے۔ رب ذوالجلال اس بیوی کی استقامت کی بنا پہ، اس کی وفاداری کی وجہ سے کہ بے شک یہ ایک جھوٹے خود ساختہ معبود کی الہ کی بیوی ہے، لیکن رب سے وفاداری کی وجہ سے مار کھا رہی ہے، اذیتیں برداشت کر رہی ہے، ظلم برداشت کر رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے اسے خواب میں دکھا دیا کہ تم نے جو دعائیں مانگی تھی، کیا میرے رب میرے لیے جنت میں مکان بنا دے، محل بنا دے، مجھے فرعون کے مظالم سے نجات دلا دے۔ رب نے بشارت دے دی اس عورت کو بھی کہ تم بے شک فرعون کی بیوی ہو لیکن رب کے وفادار ہو، اور رب اپنے وفاداروں کو آزماتا ہے، مصائب میں ڈالتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو وفاداری میں تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان کا انجام بہترین ہوگا۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو آزماتا ہے، وفاداری دیکھنے کے لیے کس قدر وفادار ہے۔ اور جب رب کا بندہ رب کی وفاداری میں استقامت دکھائے، مصائب تکالیف کو برداشت کرے، لیکن رب کے راستے کو نہ چھوڑے، رب ذوالجلال پھر دنیا میں بھی انہیں عزتیں عطا کرتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بے شمار انعامات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب وفا کا راستہ اختیار کیا، وہ وفادار بن کے دکھا دیا وفا کیا ہوتی ہے۔ رب کائنات نے پھر انہیں اس زمین پہ حکمرانی دی، ان کے بیٹے اسماعیل بھی سرزمین مکہ کے حکمران بنے، اور ان کے بیٹے اسحاق بھی، ان کی اولاد یعقوب بھی، ان کی اولاد یوسف بھی، یہ سبھی کے سبھی نبی بھی تھے، حکمران بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ لیکن جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اب یہ دنیا کی بادشاہی جو رب ذوالجلال نے مجھے عطا کر دی ہے، وفاداری کی صلے میں مجھے انسانوں کی امامت عطا کر دی ہے، مجھے حکمرانی دے دی ہے، رب سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے تیرے کہنے پہ اپنے اس بیٹے اسماعیل کو، اس کی ماں کو اس بیاب و گیا جگہ پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اے اللہ اس شہر مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو، جس شہر کی بنیاد میں نے اپنے بیٹے اور بیوی کو بسا کے رکھی ہے، اس شہر کو آباد بھی کرنا، یہاں امن اور سلامتی کو قائم بھی رکھنا، اس لیے کہ کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی شہر، کوئی بھی انسانی بستی جہاں امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، وہ بستی قائم نہیں رہ سکتی۔
وہاں سکون نہیں ہوگا. جہاں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، وہاں پھر انسانی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. ایسی قومیں برباد ہو جاتی ہیں جہاں امن اور سکون نہیں ہوتا. اس لیے رب ذوالجلال سے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ شہر برباد کیسے ہوتے ہیں، ان پہ بربادیاں کیسے آتی ہیں. کہا اے میرے رب مجھے بھی اور میرے اس بیٹے کو بتوں کی عبادت سے، بتوں کی بندگی سے دور رکھنا. انہن اضللن کثیرا من الناس، اس بت پرستی نے بہت سے لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیا ہے، تیری راہ سے ہٹا دیا ہے. وفاداری کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے پہ چل رہے ہیں. جس زمین میں رب کے وفادار نہیں ہوں گے، رب کے بے وفا ہوں گے، بے شک کسی اور کے وفادار بن بھی جائیں تب بھی وہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے. جو رب العالمین کا وفادار نہیں ہے وہ کسی اور کا وفادار نہیں ہوگا. آج ہے کل اس کا باغی بن جائے گا. یہ زمین اگر قائم ہے تو توحید کی وجہ سے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک رب کے سوا، ایک الہ کے سوا زیادہ الہ ہوتے، نہ زمین قائم رہتی نہ آسمان قائم رہتے. زمین و آسمان قائم ہے توحید کی وجہ سے، ایک الہ کی وجہ سے. اگر یہ زمین و آسمان میں بھی زیادہ الہ ہوتے تو پھر یہ زمین و آسمان بھی تباہ و برباد ہو جاتے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. اس وقت تک اس زمین میں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پہ ایک فرد بھی اللہ کا نام لیوا ہے، اللہ کا وفادار ہے، اللہ کی توحید کو ماننے والا ایک فرد بھی اس زمین پر ہے، زمین پہ قیامت نہیں آئے گی، زمین برباد نہیں ہوگی. لیکن جب اس زمین پر ایک فرد بھی رب کا وفادار نہ ہوگا، رب کا نام لیوا نہ ہوگا، پھر زمین برباد کر دی جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی. اس زمین کی سلامتی ہے تو وفاداری کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ وفاداری ہوگی یہ زمین سلامت رہے گی. جب ایک بھی رب کا وفادار اس زمین پہ نہیں ہوگا، ایک شخص بھی رب کا نام لیوا نہیں ہوگا، یہ زمین تباہ و برباد کر جائے گی. آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین ٹوٹ جائے گی، ساری کائنات تباہ و برباد کر دی جائے گی. کہ جب اس زمین میں انسانوں میں ایک شخص بھی رب کا وفادار نہیں ہے، اس زمین کو رہنا یہ صحیح نہیں ہے. اس زمین اس قابل ہے زمین کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے. رب کے ساتھ وفاداری ہی امن و سلامتی کے ضامن ہے. اس لیے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بت پرستی سے دور رکھنا. وہ بت پتھروں کے ہوں، لکڑیوں کے ہوں، زندہ انسانوں کی ہوں، مردہ انسانوں کی ہوں، کوئی بھی بت اس کی عبادت کرنا رب ذوالجلال کے مقابل میں یہ بت پرستی ہے. کوئی زندہ انسان ہے جسے یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر قوت کا مالک ہوں، میرے سامنے جھک جاؤ، میرے بغیر تم کچھ نہیں ہو، میرے ارادے کے بغیر، میرے فیصلے کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. لوگ ایسے ہیں. نمرود کا یہی دعویٰ تھا کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں زندگی دے دوں، جسے چاہوں موت دے دوں. اسے بھی یہ دعویٰ تھا زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. فرعون کو بھی یہ دعویٰ تھا کہ میں تمہارا الہ ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سامنے جھک جاؤ، میری ہر بات کو مانو. یہ زندہ لوگ بھی اس زمانے میں یہ ایسی قوتیں تھیں جو رب کے مقابل میں طاغوت بنے بیٹھے تھے. ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ زندہ لوگ بھی جو رب کے مقابل میں ہیں ان کی بندگی چھوڑ دو، نمرود کی بندگی چھوڑ دو. اگر نمرود کی بندگی کرو گے زمین میں امن قائم نہیں ہوگا، سلامتی قائم نہیں ہوگی.
بندگی صرف ایک رب کی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے. لہ الخلق و لہ الامر، اسی نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اسی کا حق ہے اس زمین میں اپنے احکامات کو نافذ کریں. خالق کے سوا کسی اور کی اطاعت کریں گے رب کے مقابلے میں، یہ بغاوت ہے، یہ شرک ہے، رب کو ناپسند ہے. جس زمین پر بھی ایک رب کے سوا اس کے مقابل میں کسی اور کی اطاعت کی جائے، بندگی کی جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے، اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے، وہاں سکون نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا. یہ دعوت ابراہیم السلام نے کہ جو بھی رب کے سوا طاغوت بنے بیٹھے ہیں یا تم نے بنا لیے ہیں، وہ زندہ ہیں یا قبروں میں ہیں، پتھروں کے ہیں، لکڑیوں کے ہیں، ان سب کو چھوڑ دو. رب سے دعا بھی کیا، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو اس بت پرستی سے دور رکھنا. یہ وہ چیز ہے، وہ ناسور ہے جس سے بڑی بڑی قومیں تباہ و برباد ہوئی، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ کسی قوم میں تبدیلی آتی ہے. اگر کسی بھی قوم میں تبدیلی لانا ہو، اچھی تبدیلی لانی ہے، تو اس کی عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگی. عقیدے کی اصلاح کیے بغیر، بندوں کو اللہ کے سامنے جھکائے بغیر، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لائے بغیر تبدیلی ناممکن ہے، نہیں آ سکتی ہے. یہ پیغام ہے سیرت ابراہیم کا کہ لوگوں اگر تبدیلی چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، اپنی زندگی میں خیر چاہتے ہو، تو پھر ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی کی اطاعت کرو، اس کے فرامین کو مان لو، اس کے سامنے سر جھکا دو. اس کی اطاعت کے بغیر تم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لانے کے بعد اس پہ قائم رہو. کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی لالچ تمہیں اس ایمان سے دور نہ کرتی. یہ وفاداری ہے، یہی توحید ہے کہ جب رب کو مان لیا، اب رب کے مقابل میں کوئی اور شخص، کوئی اور قوت، کوئی اور طاقت، کوئی اور حکمران تمہیں کہے کہ رب کی معصیت کرو، یہ دین چھوڑ دو، لالچ دے، خوف دے، کچھ بھی کرے، لیکن اگر تم نے رب کے راستے کو چھوڑ کر اس قوت کے سامنے سر جھکا دیا تو پھر یہ طاغوت کی حکمرانی ہوگی، رب کی نہیں ہوگی. اور جب طاغوت کی حکمرانی ہوگی وہاں امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا. قل آمنت باللہ، ایک بار جب ایمان لانے کی بات کر لی ہے، ثم استقم، پھر اس پہ قائم رہو. رحمت کائنات کی زندگی کے آخر میں دو بڑے نبوت کے دعوے دار بن بیٹھے کہ ہم بھی نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کر لیا، فوجیں بنا لی، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں. ان میں ایک مسلمہ تھا اور ایک اسود انسی تھا. مسلمہ نے ایک خط بھیجا رحمت کائنات کے نام، من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. مسلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی جانب سے، محمد جو اللہ کے رسول کی جانب. اور اس خط میں لکھتا ہے کہ آدھی زمین تمہاری ہے، آدھی زمین میری ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آدھی زمین کا حکمران میں ہوں گا، آدھی زمین کے قریش ہوں گے. لیکن قریش بدعہد ہیں، کسی کی بات نہیں مانتے. جب آپ نے یہ خط پڑھا، اسی وقت اسی خط کی بیک پہ جواب دیا، من محمد رسول اللہ الی مسلمہ الکذاب، اللہ کے سچے رسول کی جانب سے مسلمہ جو کذاب ہے اس کی جانب. اس خط کا جواب دیا اور اس خط کو اپنے اس صحابی کے ذریعے بھیجا جو حضرت حبیب بن زید تھے اور ان انصار صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی، جنہوں نے انصار مدینہ نے رحمت کائنات کو مدینے میں آنے کی دعوت دی تھی. ان لوگوں میں شامل تھے، خود بھی تھے، ان کے والد بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھی، ان کی خالہ بھی تھی. یہ خدمات تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے لیے جانثار ہیں. حبیب بن زید کو خط دے کے بھیجا مسلمہ کے جانب. مسلمہ نے خط پڑھا
اس کی آتش غضب اور بڑھ جاتی ہے. اپنی ساری قوم جمع کر لیتا ہے, اس کے سامنے پوچھتا ہے, حبیب اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں. پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ, کیا تم یہ بھی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب کہتا ہے کہ یہ آواز میرے کانوں میں نہیں آتی. ان کانوں میں توحید و رسالت کی بات ہے, پختہ ہے. کسی جھوٹے نبی کی بات یہ کان سنتے ہی نہیں ہیں. میں تمہاری بات نہیں سن رہا ہوں, تیری نبوت کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اس مسلمہ نے پھر اپنی جلاد سے کہا کہ حبیب کے ایک عضو کو کاٹ دو, اس کی انگلیوں کو کاٹو, ہاتھ کو کاٹو, بازو کاٹو. اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. لیکن اس صحابی نے استقامت کا پہاڑ بن گئے تھے کہ کہا کہ نہیں, تم جو چاہو کر لو, میرے جسم کے ٹکڑے کر دو, لیکن تیری نبوت کو میں مان لوں یہ ممکن نہیں ہے. وگرنہ اسلامی احکامات کی روح سے یہاں اجازت تھی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے, جان بچا لیں, اجازت تھی, رخصتی کا, لیکن نہیں. کیسے مواقع پہ عظیمت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک اسوہ بن جائے, ایک آئیڈیل بن جائے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے, وفادار وہ ہوتا ہے, توحید کو ماننے والا وہ ہوتا ہے جو توحید رسالت پہ آنچ نہیں آنے دیتا. اسی طرح جب اسود انسی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو یمن میں ایک اور مسلمان تھے, مسلم خولانی, اس نے انکار سے کہا کہ تم جھوٹے نبی ہو. روایات میں ہے کہ اسود انسی نے آگ جلائی, اس آگ میں ان کو پھینک دیا, لیکن آگ نے اثر نہیں کیا. جب اسود انسی کے مریدوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو اس کی نبوت کا منکر ہے آگ میں بھی نہیں جل سکا, کہا اگر یہ بات پورے شہر میں عام ہو گئی تمہاری نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا, اسے یہاں سے نکال دو. اس نے حکم دیا کہ یہاں یمن کو چھوڑ دو. اب مسلم خولانی مدینہ آتے ہیں, مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں. عمر فاروق دیکھتے ہیں ایک اجنبی ہے, نیا آدمی ہے. پوچھا کون ہے, کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آؤ. تو کہا کہ میں نے سنا ہے یمن میں ایک شخص ہے جس نے اسود انسی کی نبوت کا انکار کیا, اس نے اس کو آگ میں جلا دیا لیکن آگ نے اثر نہیں کیا. وہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کا بندہ ہے. کہا تم تو نہیں ہو؟ جان گئے کہ یہی وہ شخص ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں ہی وہی شخص. اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے زندگی میں ایسی شخصیت دکھا دی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو تیری توحید کی خاطر آگ میں جلایا گیا وہاں آگ نے اثر نہیں کیا, تو نے مجھے اپنی امت میں سے ایک ایسا فرد دکھا دیا جو توحید رسالت کی خاطر آگ میں کود پڑا لیکن آگ نے اثر نہیں کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو استقامت کے پہاڑ تھے, وفادار تھے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, آگ میں پھینکتے ہیں پھینک دیں, جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں تو کر دیں, لیکن توحید رسالت کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ وفاداری ہے, یہ استقامت اگر ہوگی ہم ہر لمحے ہر حالت میں رب کی توحید پہ, اس کی رسول کی رسالت پہ قائم رہیں. ان کے سوا ہر بت کو, ہر صنم کو, زندہ ہے یہ مردہ ہے, انسان ہے یہ پتھر ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کی اطاعت نہ کریں, اس کے باغی بن کے ایک اللہ کے وفادار بن جائیں, ہر طاغوت کے باغی بن جائیں. جو بھی طاغوت ہے رب کے مقابلے میں قوت بنتا ہے, طاقت بنتا ہے, اپنی منواتا ہے, ظلم و زیادتی کرتا ہے, اس کے مقابلے میں استقامت کا پہاڑ بن جائیں, رب کے وفادار بن جائیں. جان جاتی ہے تو جائیں لیکن ایمان کی حفاظت کریں. جب تک یہ لوگ زندہ ہوں گے اس زمین کا من قائم ہوگا, لیکن جب لوگوں میں ایسے لوگ نہ رہیں, سبھی بکنے والے ہوں, سبھی ایمان فروش ہوں, سبھی ضمیر فروش ہوں, تو پھر قوم کو فکر کرنی چاہیے کہ اس قوم پہ رب کا عذاب نازل نہ ہو جائے. مال البلا.